کل کی خبر کے مطابق ایک لڑکی نے اپنی آنکھیں اپنے محبوب کو دے دی کیونکہ اس کے محبوب نے اپنی آنکھیں ایک حادثے میں کھو دی تھیں، اور صرف ایک جملہ سننے کو ملا کہ میری دنیا تو تم ہو، میں دنیا دیکھ کر کیا کروں گی۔ جناب صدر، ہماری گفتگو کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ عملی اور میدان عمل میں ہے، تو اس لحاظ سے اگر منطقی اور فلسفی لحاظ سے دیکھا جائے تو ریلیشن شپ کے حاصل ہونے کے ذرائع یعنی ریلیشن شپ کا منبع فقط 3 چیزیں ہیں: یا شادی جو ہمارا موضوع نہیں، یا جامعہ، یا فلسفہ لو کیمسٹری۔ تو فلسفہ لو کیمسٹری یعنی غور و فکر برائے تلاش رشتہ، تو اس کے لیے تحفے تحائف کا ہونا ضروری ہے، اور تحفے تحائف ہونے کے لیے وسائل اور دولت چاہیے جو میرے پاس نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ صدر علی وقار میں سنگل ہوں اور میں سنگل رہوں گی۔ اگر منبع ریلیشن شپ شادی ہے تو شادی کے لیے بھی دولت چاہیے، اور رشتے فقط ماموں کے خلیل اور پھپھو کے شکیل کے آئیں تو ثابت ہوا کہ صدر علی وقار میں سنگل ہوں اور میں سنگل رہوں گی۔ اس کی مثال SLKB کی 111 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ کی ہے، جس کے مطابق آپ کے اسی پاکستان میں 7 سے 7.5 کروڑ عوام سنگل ہے۔ وجہ دولت کا نہ ہونا، کثیر تعداد میں پھپھو کے جمیل کے رشتے آنا، اور ابا نہیں مانیں گے کی تکرار ہونا ہے۔ صدر علی وقار، آپ اتنے غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ کیا آپ بھی سنگل ہیں؟ صدر علی وقار، اس ریلیشن شپ کا آغاز نہ پاکستانی جامعات سے ہوتا ہے، جہاں طلبہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ شادیوں کے وعدے بھی کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جب ان کے ابا نہیں مانتے تو یہ ڈائلاگ کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ میرا جسم تو کسی اور کے پاس ہوگا لیکن میری روح ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، ہمیشہ۔ کہ جی وقار، اس کے وعدے اگر سچے ہوتے تو آج ان کے بھی جڑواں بچے ہوتے۔ صدر علی وقار، سنگل ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے ادب سے بھی بڑا لگا ہوا ہے کہ ایک روز میں نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی کہ میں تنہا کہ مجھ خلوت گزین کو چاہیے ایک گداز بلند خوشرو و وجیح سا پرش بشر۔ یہ سن کر میری والدہ کہنے لگی، مدارات و کاروائی وجوب فرض ہے تم پر، اور ایک اڑتے ہوئے فلائنگ چپل نے میرے رخسار کو ایسا رنگ دیا جیسا چین کے جھنڈے میں ہے، اور میں یوں زمیں بوس ہوئی جیسے بادشاہ اکبر کے محل میں انارکلی۔ مگر مجھ جیسی احمق اور ڈھیٹ انسان کو یہ بات کہاں سمجھ آتی کہ جی وقار، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں کہ ایک حسینہ نگینہ چہرہ پر نور، چشم بدور، دیوانی مستانی، باکردار، بابا کار، دیکھنے میں پیاری، بابا کی راج دلاری، ہرنی جیسی چال، گھنگرالی بال، اپنی کار اور عمر 18 سال کا رشتہ ہے درکار، کیونکہ صدر علی وقار میں سنگل ہوں، اور اب مجھے اماں کے تھپڑ، ہینگر اور بیلن سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں پیتی ہوں نیسلے نیسویٹا، بورن اسٹرانگ تو میں اسٹرانگ۔ علی وقار، میں ایک روز اپنی جامعہ کے خوبصورت کیفے میں بیٹھی تھی کہ ایک حسین و جمیل، گوری رنگت، دراز قد، نیلی آنکھیں، تھوڑا زیادہ ہو گیا، خیر خوبرو سا ایک نوجوان میری طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ میرے پاس آتا گیا، اور جب میرے اور اس کے درمیان محض 4 فٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگا، کیا آپ سنگل ہیں؟ یہ سنتے ہی ہوائیں تیز چلنے لگیں، وقت تھم گیا، میرے دل کی دھڑکن رک کر ایک دم چلی، اور میرے کانوں میں پیانو بجنے لگی۔ میں جیسے ہی اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو وہ اپنا 2 کلو کا منہ کھول کر کہنے لگا، باجی میں یہ کرسی لے لوں؟ اور مسکراتے ہوئے اس کے لب اس کے کانوں سے جا ملے، اور وہ میری پیانو کا ڈھول بجا کے چلا گیا۔ صدر علی وقار، میں سنگل ہوں اور میری دوستیں مجھے پاگل کہتی ہیں، مگر ایک بات بتاتی چلوں کہ سورج، چاند، زمین، آئزک نیوٹن، ریچل آرم اسٹرانگ اور دی رائٹ بردرز بھی سنگل ہی تھے، اور اسی لیے ریلیشن شپ میرے لیے ایسی ہے جیسے گردے میں پتھری۔ کہ جی وقار، پنکھے کی جلی تار لگانے کے لیے آ، کمرے کا بجھا بلب جلانے کے لیے آ، تمہید جدائی ہے گرچہ ملنا تیرا، تمہید جدائی ہے گرچہ ملنا تیرا، آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے آ، آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے آ۔